جی اب آپ کتاب کا سب سے پہلے کوئی بھی کتاب ہمیں پڑھنی ہے، سب سے پہلے کتاب کا نام ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ کتاب کا نام آپ کے پاس ہے دروس اللغۃ العربیہ، دروس اللغۃ العربیہ۔ دروس مطلب لیسنس، دروس یہ پلورل ہے عربی زبان میں، اس کا آتا ہے درس، درس یعنی سبق، ایک لیسن، دروس کئی لیسنس، تین یا تین سے زیادہ دروس۔ اللغہ، اللغہ کہتے لینگویج، زبان، عربی عربی، دروس اللغۃ العربیہ، دروس اللغۃ العربیہ، عربی زبان کے لیسنس۔ اندر چلے جائے، وہ آ رہے ہیں بچوں کو لینے گئے۔ دروس اللغۃ العربیہ، عربی زبان کے لیسنس، لغیر، غیر کا مطلب ہوتا ہے یعنی علاوہ، نہیں کے معنی میں یہ استعمال ہوتا ہے، اور لام مطلب کے لیے، ناطقین، نطق ینطق سے مطلب بولنا، ناطقین مطلب بولنے والے، تو عربی زبان کے لیسنس ان لوگوں کے لیے، لغیر الناطقین جو نہیں بول سکتے، بہا اس کو، کس کو؟ عربی زبان کو، عربی زبان کے لیسنس ان لوگوں کے لیے جو اس کو بول نہیں سکتے۔ تو یہ کتاب لکھی ان لوگوں کے لیے گئی ہے جو عربی زبان نہیں جانتے ہیں، نہیں بول سکتے ہیں، ان کے لیے کتاب لکھی گئی ہے۔ اور جیسے آپ سورۃ الفاتحہ کے اندر پڑھتے ہیں غیر المغضوبی، ان لوگوں کے راستے پر نہ چلا جن کے اوپر تیرا غضب نازل ہوا اور جو گمراہ ہوئے۔ تو غیر کا معنی ہوتا ہے نہیں، علاوہ کے معنی ہم کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد آپ کے سامنے لکھا ہوا الجزء الاول، الجزء الاول پہلا حصہ، یعنی دروس اللغہ العربیہ جو نام فیمس ہے مدینہ عربک بک کے نام سے، مدینہ عربک بک کا پہلا پارٹ آپ جو پڑھیں گے، پہلا پارٹ ہے، اس میں بیسک لیول سے آپ کو انشاءاللہ سمجھایا جائے گا تاکہ آپ کو جو کیا ہو، آپ کو آسانی ہو، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد یہ کتاب کے رائٹر کون ہے؟ کتاب کے رائٹر کا نام ہے دکتور فا عبد الرحیم، ڈاکٹر فا عبد الرحیم، جو مدینہ یونیورسٹی کے استاد ہیں، پروفیسر ہیں، انہوں نے اس کتاب کو لکھا ہے۔ اور اس کتاب کو پڑھنے کے بعد انشاءاللہ آپ لوگ کے لیے عربی زبان کو سمجھنا، پڑھنا، بولنا، ساری چیزیں آسان ہو جائے گی، شرط یہ ہے کہ آپ محنت کریں۔ اب ہمارے پاس یہاں پہ الدرس الاول، پہلا لیسن، الدرس الاول، فرسٹ لیسن، الاول مطلب فرسٹ، پہلا، الدرس مطلب لیسن، الدرس الاول پہلا لیسن، فرسٹ لیسن۔ فرسٹ لیسن میں آپ کو جو چیز سمجھائی جا رہی ہے وہ ہاذا، ہاذا۔ سب سے پہلے تو آپ کو یہ دھیان رکھنا ہے کہ جب بھی میں پڑھوں عربی تو آپ لوگ اپنے آپ کے مائک آپ کو آف رکھنے ہیں، آپ جو عبارت، جو جملہ عربی زبان میں سینٹنس ہے میں آپ کو پڑھوں تو آپ میرے ساتھ مائک بند کر کے آپ ریپیٹ کرتے رہا کریں تاکہ آپ کو عربی زبان پڑھنے کا صحیح طریقہ بھی آئے۔ ہاذا، 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 یہ اس کا میننگ ہوتا ہے، یہ میننگ کیا ہے؟ میننگ ہے یہ، دس۔ اس کا استعمال، اس کو یوز کب کیا جاتا ہے؟ تو عربی زبان کے اندر ہاذا کو کہا جاتا ہے اسم اشارہ، اسم یعنی ناؤن، اشارہ یعنی جس کی ذریعے سے، ایسا ناؤن، ایسا اسم جس کے ذریعے سے آپ اشارہ کریں کسی چیز کی طرف، اس لیے اس کو کہتے ہیں اسم اشارہ۔ اور دوسری بات آپ کو یہ یاد رکھنی ہے کہ اس کو یوز کیا جاتا ہے جو چیز آپ کے نزدیک ہے، قریب ہے، نیئر ہے، اس کے لیے آپ استعمال کریں گے یہ، دور کے لیے ہاذا آپ استعمال نہیں کریں گے۔ نمبر 2، ہاذا کو آپ کو استعمال کرنا ہے مسکولین، مذکر کے لیے، عورت کے لیے آپ استعمال نہیں کریں گے، مذکر مسکولین، فیمینین کے لیے آپ استعمال نہیں کریں گے، میل کے لیے آپ کو استعمال کرنا ہے ہاذا۔ اور اس کے بعد آپ کو یہ چیز یاد رکھنی ہے کہ ہاذا جو ہے یہ سنگولر، سنگل آدمی کے لیے، سنگل چیز کے لیے یوز ہوگا۔ اگر آپ کے سامنے دو چیز ہے تو آپ ہاذا نہیں کہیں گے۔ جب آپ کے لیے
آپ کے لیے آپ کے سامنے کوئی سنگل چیز ہوگی، اس کی طرف اشارہ کر کے آپ کو بولنا ہے، تو آپ اس ورڈ کو یوز کریں گے۔ نمبر 3، آپ اس کو کس چیز کے لیے یوز کر سکتے ہیں؟ آپ اس کو عاقل، عاقل مطلب عقل رکھنے والا، سمجھدار، اور عاقل صرف 3 مخلوق ہے، انسان، جن، فرشتے، یہ 3 مخلوق صرف عاقل ہے، اور اس کے علاوہ جتنا بھی کریشن ہے، جتنی بھی اللہ کی مخلوق ہے، سب غیر عاقل ہے، چاہے اس کے اندر جان ہو یا نہ ہو۔ جیسے اونٹ ہے، اونٹ کے اندر جان تو ہے لیکن عقل نہیں ہے، تو اسی لیے لیونگ، نان لیونگ، کوئی بھی چیز ہو، لیونگ چیز میں عاقل ہمارے پاس صرف 3 مخلوق ہے، انسان، جن، فرشتے، اور لیونگ میں سے ان 3 مخلوق کے علاوہ جتنی بھی جاندار مخلوق ہے سب غیر عاقل ہے، عقل نہیں ہے ان کو، اس لیے ان کو کہا جاتا ہے غیر عاقل۔ اور جو بے جان چیزیں ہیں، کتاب، بک، پین، چھت، گھر، یہ بھی غیر عاقل میں آتا ہے سب، ٹھیک ہے؟ تو عربی زبان کے اندر آپ کو یاد رکھنا عاقل اور غیر عاقل۔ تو یہ لفظ جو ھذا ہمارے پاس جو ورڈ ہے، یہ عاقل غیر عاقل دونوں کے لیے آپ یوز کریں گے، دونوں کے لیے آپ یوز کر سکتے ہیں، اس میں کوئی مسئلہ اور کوئی وہ نہیں ہے۔ اب دیکھیے ہم نے میننگ سمجھ لیا، ھذا میننگ مطلب یہ۔ اب دیکھیے آپ کے سامنے ایک تصویر ہے جو گھر دیا ہوا ہے۔ عربی زبان کے اندر گھر کو کہتے ہیں بیتن۔ کیا کہتے ہیں؟ بیتن۔ میں نے آپ کو بولا آپ کو مائک آف رکھ کے آپ کو ریپیٹ کرتے رہنا میرے ساتھ، ھذا بیتن، ھذا بیتن، یہ گھر ہے، یہ ہاؤس ہے، گھر، ٹھیک ہے؟ تو بیتن مطلب ہوتا ہے گھر، اسی لیے کیا کہتے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالی نے کہا فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، تم عبادت کرو اس رب کے گھر کی، ٹھیک ہے؟ هَذَا الْبَيْتِ، اسی لیے کعبہ کو ہم کہتے ہیں بیت اللہ، اللہ کا گھر، بیت اللہ، اللہ کا گھر۔ تو هَذَا بیتن، یہ گھر ہے۔ اس کتاب کو شیخ نے اسٹارٹ کیا ہے، ہمارے پاس عربی زبان کے اندر جو جملے ہوتے ہیں، سینٹینس ہوتے ہیں، ان کی 2 قسمیں، ایک کو کہا جاتا ہے نومینل سینٹینس یعنی جملہ اسمیہ، جو اسم سے اسٹارٹ ہو، ناؤن سے اسٹارٹ ہو، اس کو ہم کہتے ہیں جملہ اسمیہ، اور دوسرا جس کو کہتے ہیں جملہ فعلیہ، فعل، کام، فعل یعنی کام، ایسا سینٹینس جو کام سے اسٹارٹ ہو، فعلیہ، وربل سینٹینس۔ تو شیخ نے اس کتاب کو اسٹارٹ کیا جملہ اسمیہ سے، نومینل سینٹینس سے۔ جملہ اسمیہ میں 2 چیزیں پائی جاتی ہیں، ایک چیز کو ہم کہتے ہیں مبتدا۔ کیا کہتے ہیں؟ مبتدا۔ مبتدا میننگ ابتدا، اسٹارٹ، اور دوسرے کو کہتے ہیں خبر۔ خبر ہمیں معلوم ہے، خبر کسی چیز کے بارے میں خبر دی جائے۔ تو اب یہاں پہ آپ کو یہ چیز بتائی جا رہی ہے، ھذا بیتن، یہ گھر ہے۔ اب ہمارے پاس جو یہ ھذا ہے، جملہ اسمیہ یہاں سے اسٹارٹ ہوا، تو اس کو ہم مبتدا کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ مبتدا۔ اور بیتن، ھذا کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے کہ یہ کیا ہے؟ یہ گھر ہے۔ تو یہ اب بیت ہمیں خبر دے رہا ہے ھذا کے بارے میں کہ گھر ہے، تو یہ خبر ہے، ھذا بیتن، یہ گھر ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس مسجد تصویر بنی ہوئی ہے، مسجد کو عربی زبان میں مسجد ہی کہتے ہیں، ھذا مسجد، ھذا مسجد، یہ مسجد ہے۔ ھذا باب، باب کہتے ہیں ڈور، دروازے کو، ھذا باب، یہ دروازہ ہے، یہ دروازہ ہے۔ اب یہاں پہ سب ایگزامپل میں ھذا مبتدا ہے اور بیتن، مسجد، بابن یہ خبر ہے، اور اس کے اور رولز ہیں مبتدا اور خبر کے، وہ بعد میں دھیرے دھیرے ہم آپ کو بتائیں گے۔ ابھی فی الحال آپ کو صرف اتنا دینا ہے، اتنا دھیان دینا ہے کہ یہ مبتدا ہے اور یہ خبر ہے، باقی کسی چیز پہ ابھی فی الحال آپ کو دھیان نہیں دینا ہے، آپ کو صرف مبتدا اور خبر کو سمجھنا ہے۔ اور جو آپ کو بتائے جملہ اسمیہ، کہ جو وہ سینٹینس، وہ جملہ جو ناؤن سے، اسم سے اسٹارٹ ہو، اس کو ہم کہتے ہیں جملہ اسمیہ۔ اب دیکھیے آپ کے سامنے ادھر بک ہے، ٹھیک ہے؟ بک کو عربی زبان میں کتاب کہتے ہیں، کتاب، اور یہ اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں، ھذا کتابن، ھذا کتابن، یہ بک ہے، ھذا مبتدا،
किताबुन खबर। उसके बाद कलम, अरबी जुबान में हम कलम कहते हैं, उर्दू में भी हम कलम कहते हैं। हादा कलमुन, ये कलम है। उसके बाद हमारे पास की है, की मिफ्ताहुन, मिफ्ताह कहते हैं खोलने का आला, खोलने की चीज। तो चाबी से क्या है, ताला खोलता है, इसलिए उसको कहते हैं मिफ्ताह। हादा मिफ्ताहुन, ये की है, ये चाबी है। उसके बाद आपके पास है टेबल, मकतब कहते हैं इसको, मकतबुन किताब, किताब से मकतबुन किताब रखने की जगह, मकतबुन किताब रखने की जगह। हादा मकतबुन, ये टेबल है, मेज, उर्दू में मेज भी कहते हैं। हादा मकतबुन, ये टेबल है। उसके बाद आपके पास बेड है, बेड को अरबी जुबान में कहते हैं सरीर, सरीर कुरान में भी इस्तेमाल हुआ है? कुरान में भी इस्तेमाल हुआ। व सुरुर मरफूआ, वो सरीर का जमा है सुरुर, सुरुर। और सूरत उद्दहर, सूरह इंसान में सरीरा की लफ्ज भी इस्तेमाल हुआ है। तो सरीर कहते हैं बेड को। हादा सरीरुन, ये बेड है। हादा कुर्सीयुन, ये कुर्सी है। अब आपने यहाँ पे 9 वर्ड्स अरबी जुबान के आपने पढ़े, बैतुन, मस्जिदुन, ठीक है। और उसके बाद आपने पढ़ा बाबुन, किताबुन, कलमुन, मिफ्ताहुन, मकतबुन, सरीरुन, कुर्सीयुन। इसमें से मस्जिद, किताब, हाँ, और कुर्सी और कलम, ये हम उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं। तो आपको याद कितने अल्फाज करने हैं, बैतुन, हाँ, बैतुन और मिफ्ताहुन, मकतबुन, बाबुन और सरीरुन, बाकी वर्ड आपको पहले से आते हैं। दूसरी चीज आप यहाँ पे ये ध्यान दें कि यहाँ पे हाजा का जो इस्तेमाल किया गया, इसको जो यूज किया गया, जितनी भी चीजें आपके सामने यहाँ मौजूद हैं, ये अरबी जुबान के अंदर, अरबी लैंग्वेज के अंदर सारी मुदक्कर हैं, मुदक्कर यानी मस्कुलिन है। इसीलिए हाजा का, अगर मिसाल के तौर पर मस्जिद है, ठीक है, मस्जिद को हम लोग उर्दू में अमूमन जो है मुअन्नस इस्तेमाल करते हैं, अरबी जुबान में मुदक्कर, इसलिए हाजा मस्जिदुन कहा गया। मिफ्ताह, चाबी, चाबी को हम लैंग्वेज में मुअन्नस इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अरबी जुबान के अंदर मुदक्कर, इसलिए हादा। तो ये चीज आपको याद रखनी है। दूसरी चीज, हादा की अभी जितनी भी हमने एग्जाम्पल पढ़ी, 9 एग्जाम्पल, 9 की 9 एग्जाम्पल में हादा को हमने गैर आकिल के लिए यूज किया है। गैर आकिल, जिनको समझ बूझ नहीं है, बैत, किताब से, मकतब, शरीर, कुछ सब गैर आकिल है। तो ये 2 चीजों का आपको ख्याल रखना है। अब अगर कोई चीज आप लोग को समझ में नहीं आई, आपने अभी तक 9 वर्ड, जितने भी 9 वर्ड पढ़े, बैत, मस्जिद, बाबुन, किताबुन, कलमुन, मिफ्ताहुन, मकतबुन, सरीरुन, कुर्सीयुन, ये सब अरबी जुबान में वाहिद है। वाहिद यानी एक, वाहिद यानी एक। और इंग्लिश में आप इसको कहते हैं सिंगुलर। क्या है, सिंगुलर, एक चीज के बारे में हम बोल रहे हैं। बैतुन, एक घर, मस्जिदुन, एक मस्जिद, किताबुन, एक किताब। तो हाजा के बारे में आपको ये ध्यान देना है कि हाजा को हमें सिर्फ एक के लिए इस्तेमाल करना है, सिंगुलर के लिए, वाहिद के लिए, 2 के लिए हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। उसके बाद आपके पास जो भी वर्ड आए, बैतुन, मस्जिदुन, बाबुन, किताबुन, कलमुन, मिफ्ताहुन, मकतबुन, सरीरुन, कुर्सीयुन, 9 वर्ड, ये 9 वर्ड आपके पास सिंगुलर है, वाहिद है। अब इन सिंगुलर का अगर आपको बनाना है तस्निया, आपको कहना है 2 घर, 2 मस्जिद, 2 दरवाजे, 2 किताब, 2 कलम, 2 चाबी, 2 टेबल, 2 बेड, 2 कुर्सी। बहुत आसान तरीका है अरबी जुबान के अंदर। अरबी जुबान के अंदर ये तरीका है कि आपके पास जो वाहिद सिंगुलर इसम है, उस इसम में आप अलिफ नून लगा दीजिए। क्या लगा दीजिए, क्या लगा दीजिए, अलिफ नून। अब अलिफ नून, जब आप अलिफ नून लगाएंगे तो तरीका क्या होगा, ये आपके पास जो बैतुन है, तो बैतुन की जो तनवीन है, इसको तनवीन और दम्मा पेश को आप ड्रॉप करके इसकी जगह पे बैत की ता के ऊपर आप जबर लेंगे, और जबर लगाने के बाद आप उसके बाद अलिफ नून ऐड कर देंगे। बैतुन बैतानी, मस्जिदुन मस्जिदानी, बाबुन बाबानी, किताबुन किताबानी, कलमुन कलमानी, मिफ्ताहुन मिफ्ताहानी, मकतबुन मकतबानी, सरीरुन सरीरानी, कुर्सीयुन कुर्सियानी।
समझ में आया? जी शेख। अगर किसी को समझ में नहीं आया, सबसे पहले आप रीडिंग पे, पढ़ने पे ध्यान दीजिए, ट्रांसलेट पे मत जाइए, वो अपने आप आएगा। ये वर्ड आपके पास बार बार रिपीट होगा। सबसे पहले आपको रीडिंग मजबूत करनी है अरबी जुबान में। अरबी जुबान में सबसे पहले आपको रीडिंग मजबूत करनी है, और जब उस्ताद पढ़ाए तो आप माइक ऑफ करके उसको रिपीट क्या करो, किताबुन किताबुन किताबुन। आपको रीडिंग सबसे पहले मजबूत करनी है अरबी जुबान के अंदर। अब देखिए, जो वाहिद से सिंगुलर से डुअल बनाने का तरीका बहुत इजी है। इस तरीका क्या है, देखिए हमारे पास जो हमने पढ़ा किताबुन, अब हमें बैतुन, ठीक है, मस्जिदुन, अभी हमें जब इसमें इसको तस्निया बनाना है, डुअल बनाना है, तो हम क्या करेंगे, इसमें अलीफ और नून बढ़ा देंगे। क्या बढ़ा देंगे? आने बढ़ा देंगे। क्या बढ़ा देंगे? आने। और आने जब आप बढ़ाएंगे तो आप ये बा का जो है ना, इसके ऊपर जबर डाल देंगे, ता के ऊपर जबर डाल देंगे, यानी वाहिद के ऊपर आखिर वाले लब पे आप डाल देंगे जबर, और उसके बाद आप कहेंगे बई किताबुन किताबानी, बैतुन बैतानी, मस्जिदुन मस्जिदानी। अब मैं लिख के बताता हूं आपको, बैतानी मस्जिदानी। तो आपको सिर्फ क्या करना है, आने ऐड कर देना, आने, अलिफ नून, आने, आने आपने ऐड कर दिया। अब जो है आप आने ऐड करने के बाद जो लास्ट का लेटर हमारे पास इसम नाउन का, उसके ऊपर जबर लगा दीजिए, तो तस्निया तैयार हो गया। मस्जिदुन मस्जिदानी, बैतुन बैतानी, कलमुन कलमानी, मक्तबुन मक्तबानी। ठीक है। और दूसरी बात, आपने पढ़ा जो हादा, आपने पढ़ा हादा, हाजा किसके लिए यूज होता है? सिंगल के लिए ना, वाहिद के लिए इस्तेमाल होता है ना, सिंगुलर के लिए। पढ़ा क्या आप लोगों ने? नहीं पढ़ा। अब अगर आपको इसका तस्निया बनाना है तो आप क्या कहेंगे? हाजानी। क्या कहेंगे? हाजानी। आपको ये कहना, ये दो बुक्स, हाजानी किताबानी, ये दो मस्जिदें हैं, हाजानी मस्जिदानी, ये दो कलम है, हाजानी कलमानी, ये दो बुक्स हैं, हाजानी किताबानी, ये दो टेबल हैं, हाजानी मक्तबानी। अब आपको जो चीज ध्यान रखनी है, याद रखनी है, वो मुब्तदा और खबर। जैसे अभी हमने कहा हाजा किताबुन, तो आपको ये कहना कि हाजा मुब्तदा है, किताबुन खबर है। मुब्तदा किसको कहते हैं? जो इब्तिदा जुमला इस्मिया जहां से स्टार्ट होता है। खबर जो मुब्तदा के बारे में हमें खबर दे। उसके बाद हाजानी हमसे कोई कहे तो हाजानी ये भी मुब्तदा है, किताबान ये भी क्या है? ये खबर है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और आपको जो मैंने इससे पहले चीज बताई कि हाजा आपके पास अब जितनी भी चीजों के लिए इस्तेमाल हुआ है वो सब गैर आकिल है। अभी तक आपके सामने आकिल की कोई एग्जांपल नहीं आई, लेकिन आकिल के लिए भी यूज होगा, आगे हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, तो आपको ये चीज ध्यान देना। और तस्निया का तरीका अगर आप पहले दिन से आप समझ लेंगे, ठीक है। अरबी जुबान के अंदर एक लास्ट चीज आप लोग समझ लें ताकि आप लोग को आगे आसानी हो। अरबी जुबान के अंदर जो नाउन है, इसम है, जो इसम है, ठीक है, ये हमारे पास इसम, जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में आप लोग कहते हैं नाउन। इसम किसको कहते हैं? किसी आदमी का नाम, किसी चीज का नाम, किसी जगह का नाम है, ये सब इसम होता है। अब इसम, कोई भी इसम जो है उसके ताल्लुक से आपको चार चीजों का इल्म होना जरूरी है। कोई भी इसम आपके पास आए तो आपके पास चार चीजों का इल्म होना आपको जरूरी है इसम के बारे में। सबसे पहली चीज हालत। हालत कहते हैं किस, वो आपको बाद में समझाएंगे इंशाल्लाह, इसको अभी आप छोड़ दें, सिर्फ जहन में रख लें बस। नंबर दो, कोई भी इसम हमारे पास आएगा तो उस इसम के अदद, अदद अदद कहते हैं, अदद कहते हैं नंबर्स, नंबर्स कि ये जो इसम है ये कितने कितने के लिए यूज हुआ, एक के लिए, दो के लिए।
تو عربی زبان میں جو سنگولر رہتا ہے اس کو عربی زبان میں کہتے ہیں واحد. واحد واحد کا مطلب ہوتا ہے ایک. واحد مطلب ایک. اور جو دو ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں تثنیہ. کیا کہتے ہیں؟ تثنیہ. تثنیہ کا مطلب ہوتا ہے دو. تثنیہ کا مطلب ہوتا ہے دو، ڈبل. اور جو دو سے زیادہ ہوتا ہے چاہے تین ہو یا تین سے زیادہ اس کو ہم کہتے ہیں جمع. اس کو ہم کہتے ہیں جمع، پلورل. اس کو آپ انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ پلورل کہتے ہیں. تو آپ واحد یعنی سنگولر، تثنیہ ڈوئل، جمع پلورل. تو یہ چیز آپ کو عدد جو ہے آپ کو ابھی سے دھیان رکھنا ہے. ابھی آپ نے دو عدد پڑھ لیے، بیتن واحد، بیتانی تثنیہ. تو آپ کو عربی زبان کے اندر یہ دو چیز یاد رکھنی ہے ابھی آپ کو، واحد تثنیہ، واحد سنگولر، تثنیہ ڈوئل. اس کے بعد آپ کو اسم کو سمجھنے کے لیے آپ کو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ جو ناؤن، جو اسم آپ کے پاس آیا ہے وہ مذکر ہے یا مؤنث. مذکر. مذکر جس کو آپ انگلش میں مسکولین کہتے ہیں شاید، یعنی جو میل کے لیے استعمال ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. تو ابھی تک آپ نے جو بھی 9 ورڈز پڑھے وہ سارے مذکر ہیں. اور دوسرا مؤنث. مؤنث جو فیمیل کے لیے، فیمینائن کے لیے استعمال ہو اس کو ہم کہتے ہیں مؤنث. کسی بھی اسم کو ہمیں جب بھی کوئی اسم ہمارے پاس آئے تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ مذکر ہے یا مؤنث ہے. یہ مذکر ہے یا مؤنث ہے، اس چیز کا دھیان رکھنا ہمارے لیے ضروری ہے. اس کے بعد چوتھی چیز جو ہمارے لیے ضروری ہے، جب بھی کوئی ناؤن ہمارے پاس آئے گا تو اس ناؤن کی وسعت بولتے ہیں اس کو. وسعت. وسعت یعنی کائنڈ، جس کو آپ جو ہے میں آپ کو سمجھتا ہوں کائنڈ کہہ سکتے ہیں آپ، جس کو آپ ہم عربی کے اندر ایک کو کہتے ہیں معرفہ. معرفہ کو آپ کہتے ہیں پراپر ناؤن. اور دوسرا ہے نکیرہ. نکیرہ کو انگلش میں کہتے ہیں کامن ناؤن. معرفہ کہتے ہیں اس ناؤن، اس اسم کو جو خاص ہو، اور نکیرہ کہتے ہیں اس اسم کو جو کامن ہو. جیسے ابھی تک آپ نے جو ہاذا پڑھا تو ہاذا معرفہ ہے، اور جو باقی آپ نے جتنے بھی ورڈز پڑھے، کتاب، مسجد، قلم، بیت، جو بھی آپ نے پڑھا یہ سب نکیرہ ہیں. یہ سب کیا ہیں؟ یہ سب نکیرہ ہیں. نکیرہ یعنی کامن ناؤن. ٹھیک ہے. اور معرفہ یعنی پراپر ناؤن. تو یہ چیز بھی آپ کو یاد رکھنی ہے. اب خلاصہ جو چیز ہم نے پڑھی اس کا خلاصہ شارٹ میں کیا ہے کہ کوئی بھی ناؤن آپ کے پاس آتا ہے آپ کو 4 چیزیں دیکھنی ہے. نمبر 1 اس کی حالت. حالت کو ابھی آپ چھوڑ دیجئے، بعد میں سمجھاؤں گا، ابھی آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا. اس کے بعد ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جو ہمارے پاس اسم آیا ہے اس کا نمبرز کیا ہے. واحد ہے عدد، واحد ہے تثنیہ ہے جمع ہے. واحد سنگولر، تثنیہ ڈوئل، جمع پلورل. اس کے بعد ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جو یہ ناؤن اسم ہمارے پاس آیا یہ مذکر ہے یا مؤنث. مذکر ہے یا مؤنث، مسکولین یا فیمینین، میل فیمیل. اس کے بعد ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ وہ اسم ہمارے پاس معرفہ ہے یا نکیرہ. معرفہ پراپر ناؤن، نکیرہ کامن ناؤن. اب دیکھو میں آپ کو چیز سمجھاتا ہوں. ہمارے پاس جو ابھی ہم نے کتاب، ہم نے مثال پڑھی ھذا کتاب. اب جو ہمارے پاس کتاب جو ہے یہ نکیرہ ہے. یہ کیا ہے؟ یہ نکیرہ ہے. بعد میں آپ کو اس کی پہچان بتاؤں گا نکیرہ کی. اور ھذا جو ہے یہ معرفہ ہے. یہ کیا ہے؟ معرفہ ہے. تو اب یہ کیوں ہے؟ اس کا رول ہے کہ مبتدا جو ہوتا ہے وہ معرفہ ہوتا ہے اور خبر جو ہوتی ہے وہ نکیرہ ہوتی ہے. اکثر مبتدا اکثر معرفہ ہوگا، پراپر ناؤن رہے گا، اور خبر کیا رہے گی؟ کامن ناؤن رہے گی اکثر. اسی لیے ہم نے یہاں پہ جو ہے یہ معرفہ. اب یہ کہ کوئی بھی ہمارے پاس اسم آتا ہے، ناؤن آتا ہے، ہم کیسے پہچانیں گے کہ یہ معرفہ یعنی پراپر ناؤن ہے یا یہ نکیرہ یعنی کامن ناؤن ہے؟ تو اس کے تعلق سے آپ ایک رول یاد رکھ لیں کہ اسم اشارہ آپ کے پاس جتنے بھی یوز ہوں گے، اسماء اشارہ سارے معرفہ ہوتے ہیں. اسماء اشارہ جتنے بھی، ھذا، ھذانی، ھؤلائی، ذالک، تلک، اولئک، تانک، تینک، ذالک، ذینک، جو بھی آپ کے پاس اسماء اشارہ ہیں وہ سب معرفہ ہوتے ہیں. دوسرے کے بعد آپ کے پاس ایسا اسم جو آتا ہے، نکیرہ کی پہچان کیا ہے
نکیرہ کی پہچان یہ ہے کہ اینڈ میں تنوین ہونا، اور تنوین جو ہے یہ سیکنڈ والی چیز ہے، جو یہ ہے فرسٹ والا یہ تنوین نہیں، یہ اعراب ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ اعراب ہے۔ جو تنوین ہوتی ہے دو حرکتوں میں سے سیکنڈ لاسٹ جو حرکت ہوتی ہے سیکنڈ والی وہ تنوین ہوتی ہے۔ تو کیا کہتے ہیں نکیرہ کی پہچان یہ ہے، نکیرہ کی پہچان یہ ہے کہ اینڈ میں تنوین ہونا، اور معرفہ کی پہچان یہ ہے کہ شروع میں الف لام کا ہونا۔ جیسے ابھی ہم کہہ دیں الکتاب، تو اب یہ پراپر ہو گیا کوئی خاص کتاب۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر کہا ذالک الکتاب، ذالک کتاب نہیں کہا، کیا کہا؟ ذالک الکتاب، کیونکہ قرآن خاص ہے، قرآن کیا ہے؟ خاص ہے۔ تو ذالک الکتاب، اب معرفہ کی پہچان الف لام، نکیرہ کی پہچان تنوین۔ باقی اس کی اور پہچان ہے جو دھیرے دھیرے آپ کو انشاءاللہ بتائیں گے، ابھی آپ کو صرف اتنا دھیان دینا ہے۔